بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پچھلے بیان میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ وہ عورتیں جو اپنے خامن کا پردہ نہیں رکھیں گی ان کا انجام کن عورتوں کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان عورت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان عورت اللہ کے نزدیک کن کن خوبیوں کی حامل ہوتی ہے۔ تو اسی صورت کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی۔ اب دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہ اللہ نے نبی کی بیویوں سے، جو کہ یقیناً بہت ہی عمدہ اخلاق و کردار والی تھیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس بات سے کہ انہوں نے ایک تو نبی کو اس بات پہ اکسایا کہ آپ نے وہ چیز جو حلال ہے، یعنی وہ عورت جو آپ پہ حلال ہے، آپ نے اس کے پاس نہیں جانا۔ دوسری بات، نبی نے جو بھی ان سے راز کی بات کی تھی انہوں نے وہ راز ایک دوسرے کو بتا دیا، جبکہ اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ آپ نے جو راز کی بات بتائی تھی وہ تو آپ کی بیویوں نے ادھر ادھر پھیلا دی ہے۔ تو اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ نبی جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم نہیں ہوگی تو نبی کا گزارا ہی نہیں ہوگا، نبی کو اللہ اور عورتیں عطا کرے گا۔ اللہ کے نزدیک عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جو اسلام لے آتی ہے، جو مسلمان ہو جاتی ہے، وہ اس میں کیا خوبیاں؟ پہلی خوبی کیا ہے؟ اسلام والیاں، یعنی وہ مسلمان ہیں، وہ عورتیں پوری کی پوری دین اسلام میں داخل ہو جائیں گی، اسلام کی ہر بات پہ، اللہ کے ہر حکم پہ انہوں نے عمل کرنا ہے، سر جھکا دینا ہے۔ ایمان والیاں، یعنی وہ ایمان لانے والیاں کس پہ؟ تمام انبیاء پہ، تمام کتابوں پہ، جیسے کہ ہم سورۃ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، یعنی اللہ کا نبی اور تمام مسلمان ان سب کتابوں پہ، ان سب انبیاء پہ ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان عورت کی خوبی ہوگی، اللہ پر ایمان لائے گی، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ دل سے ایمان لائے گی، اچھی بری تقدیر پہ دل سے ایمان لائے گی کہ یہ جو بھی ہے دنیا کا نظام، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے حضور جھکنے والیاں کون ہیں؟ جو کہ نماز پڑھنے والی ہیں، 5 وقت کی نماز، اس کے علاوہ جو بھی نوافل ہمارے اوپر آئے ہیں، ہم نے اپنے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سب کام کرنے والیاں، اللہ کے آگے جھکنے والیاں، وقت پہ نماز پڑھنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں۔ عبادت کیا ہے؟ وہ تمام کام جو ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں وہی عبادت ہے۔ ایک عورت اگر اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کے لیے دن رات وہ محنت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، ان دائروں کے اندر رہ کر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں ان سے باہر نہیں نکلتی، تو یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک ایسا فرض ہے جس کے بغیر ہم اس کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔
اللہ کی خوشنودی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ حلال پاک طیب روزی حاصل کرنا، اپنے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا اپنے خاوند کی عزت کرنا، اس کے راز کو راز رکھنا، اس کے گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنا، یہ سب عبادت میں داخل ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے لباس میں رہنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، یہ سب عبادت ہے۔ روزے رکھنے والیاں یعنی وہ تمام عورتیں جو مسلمان ہیں، روزے ان پہ فرض ہیں۔ روزہ رکھنا پوری ایمان کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ ان میں سے کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ ہمیں ان سب باتوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر ہم ان کی پابندی کریں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا ہے، اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ ایک مثال یہ ہے، اور دوسری مثال آیت نمبر 11 میں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ تو یہ عورتیں جن میں یہ خوبیاں ہوں گی کہ وہ ایمان و اسلام والی ہوں گی، یعنی پورا کا پورا اسلام کی جو عبادات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، جس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی شامل ہے، اس پہ عمل کرنا بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان سب کی بجاوری بھی شامل ہے، اور نبیوں پہ ایمان اور کتابوں پہ ایمان، اور سختی کے وقت میں اپنے ایمان پہ قائم رہنا۔ یہ دو مثالیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ انہی عورتوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے، یعنی جب آپ مسلمان ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس وقت، یعنی جب مسلمان ہو رہے تھے اور کافر جو لوگ تھے وہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے، یہ دو مثالیں بیان فرمائیں۔ فرعون کی بیوی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئی تھی، انہی کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی تھی، اور وہ ان کو اللہ کا نبی مانتی تھی، تو فرعون کو کب یہ برداشت تھا کہ وہ اس کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے دیتا۔ اس نے ان پہ اتنا ظلم کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ کے فرعون نے اس کو مار دیا تھا، اور اس پہ جو آئے روز ظلم ڈھاتا تھا، اور جب اس پہ ظلم ہوتا تھا تو وہ اپنے اللہ کی طرف دیکھتی تھیں اور اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی استقامت مانگتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے وہ محل دکھاتے تھے جہاں انہوں نے جا کے رہنا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہی سبق ہے کہ وہ سختیوں کو دیکھ کے ایمان سے پیچھے نہ ہٹ جائے، ایمان کے بدلے اس کو جو کچھ ملے گا اس کا جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، وہ جنت ہیں، وہ باغ ہیں، وہ نہریں ہیں جو ان کے بدلے میں ملیں گی۔ اور عورتوں کے لیے ان دو عورتوں کی مثال دی کہ وہ ایک تو وہ عورت جس نے سختی میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑا تھا، اور دوسری وہ عورت جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ یہ دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، اور اللہ نے اس نیکی کے بدلے میں اپنی طرف سے ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اپنی روح پھونکی، اور وہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں۔
اور کیوں؟ ایک ان کی خوبی یہ تھی اور دوسری یہ تھی کہ کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ دیکھیں ادھر یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورتیں ہوں گی جو عبادت گزار ہیں، وہ کس کے ساتھ شامل ہوں گی؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گی، جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں بشارت دی تھی۔ اور جو عورتیں سختیاں برداشت کریں گی وہ جنت میں جائیں گی، جس کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر میرے بیان میں کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو، پہلے اللہ سے معافی چاہتی ہوں اور پھر اہل علم سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔